اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا و مولانا وابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفداء والعان الدائم على أعدائهم أجمعين صلوات اللهم صلی علی محمد وآل محمد۔ شکر پروردگار عالم کا کہ ہم ایک مرتبہ پھر مجلس حسین برپا کرنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ بہرحال اس سے دعا کرتے ہیں کہ اپنے خلیفہ اور ہمارے امام کے نور کی ایک خاص کرن، امام کی ایک نظر کرم ہمارے شامل حال فرما۔ بار الہٰ ہمارے قلوب کو اور ہماری اس مجلس کو نور محبت و معرفت و مودت و اطاعت اہل بیت سے منور فرما دے۔ ایک دفعہ درود بھیج دیے گا محمد وال محمد پر۔ آخر میں توسل ہے جناب سیدہ کی بارگاہ میں کہ بی بی قمر بنی ہاشم کے صدقے میں اس معرفت کے سفر میں ہماری امداد فرمائیں۔ ایک ہدیہ درود بی بی کی بارگاہ میں۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ عزیزان گرامی، معرفت اہل بیت زیارت جامع کبیرہ کی روشنی میں اس عنوان سے چاند محرم کو ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا، آج اس کی چھٹی نشست ہے۔ اب تک جو نکات ہم نے دیکھے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان بندگی کے لیے خلق ہوا، ٹھیک ہے، اور بندگی معرفت اور محبت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جس کی بندگی کرنی ہے اس کی معرفت اور محبت جو ہے وہ لازمہ ہے کہ وہ شامل ہو تاکہ پھر بندگی قرار پائے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کی معرفت اس کے خلفاء کی معرفت میں پوشیدہ ہے، اور اس کے بہترین خلفاء محمد وآل محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہترین جو اس کی معرفت یا عالی ترین ممکن معرفت جو اس کی ہے وہ انہی خلفاء کے ذریعے سے ممکن ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ انہی کی محبت در حقیقت اللہ کی محبت ہے۔ زیارت جامعہ نے ہمیں، امام نے خود زیارت جامعہ میں اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ وہ جملہ جو ہم کل دیکھ رہے تھے، من احبکم فقد احب اللہ، من ابغضکم فقد ابغض اللہ۔ سرکار کی ایک حدیث ہم نے دیکھی کہ جس میں پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ درود بھیج دیے گا محمد وال محمد پر۔ محمد اجل فرجہ۔ جس شخص کو پروردگار نے میرے اہل بیت کی معرفت اور محبت کی توفیق دے دی، گویا اس کے لیے تمام خیر کو جمع کر دیا۔ معرفت اور محبت، ہم مسلسل ان دو چیزوں کا جائزہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا قول جو آپ کے سامنے نقل کیا تھا وہ تھا کہ میرے اہل بیت کی معرفت جہنم سے نجات کا وسیلہ ہے، اور میرے اہل بیت کی محبت صراط سے گزرنے کا وسیلہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے معصوم نے فرمایا وہ صراط کیا ہے جس کی بات ہو رہی ہے۔ میں ذکر کیا تھا کہ صراط، معصوم نے فرمایا کہ ہم صراط مستقیم ہیں، ٹھیک ہے۔ معلوم ہوا کہ صراط الگ سے کوئی چیز نہیں ہے بلکہ انہی کی سیرت کا نام ہے، آسان الفاظ میں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے اگر انسان کو ایسا موجود قرار دیا کہ جس کو قلب دیا ہے، کہ جس میں محبت اور نفرت کی صلاحیت موجود ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ انسان
ایک ایسا موجود ہے کہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرنے لگتا ہے. تو اب بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ کیوں اجر رسالت کو مودت فی القربہ پروردگار نے قرار دیا. ٹھیک ہے, اور حصر کر دیا اسٹریس سے کہ اللہ سلکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربہ. تو پروردگار نے در حقیقت ان کی مودت کا تقاضا کر کے یہ چاہا کہ ان کی مودت ہوگی تو ان کی پیروی ہوگی, ان کی پیروی ہوگی تو انسان نجات حاصل کرے گا. تو در حقیقت ان کی مودت کا تقاضا کر کے پروردگار نے انسان کی نجات کا بندوبست کر دیا. اسی لیے آل محمد کی محبت, ان کی ولایت عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ معصوم نے اس سے ارشاد فرمایا تھا کہ تو اس نعمت سے کہ جس کے بارے میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ یومئذ عن النعیم, اس روز جب نعمت سے ہم نعمت کے بارے میں سوال کریں گے, تو اس نعمت کا جو مطلب مولا نے آخر میں فرمایا تھا وہ ہم آل محمد کی محبت و ولایت ہے. ایک دفعہ درود بھیج دیے گا محمد وآل محمد پر, صلی اللہ محمد. ایک منٹ کی تھوڑی سی سر وہاں سے ایک دفعہ اور بلند آواز سے درود بھیج دیے گا محمد وآل محمد پر, سلامت رہے. تو عزیزان گرامی, انسان نے اگر مولا کائنات سے محبت کی تو محبت کا قاعدہ ہم نے دیکھ لیا کہ محبت اپنے ساتھ انتقال صفات لے کر آتی ہے. انتقال صفات لے کر آتی ہے, اپنے ساتھ پیروی لے کر آتی ہے. یہ دو چیزیں تو دیکھ لیں, ٹرانسفر آف ایٹریبیوٹس ہیں اور اوبیڈینس ہے. اور اس اوبیڈینس میں بھی محبت کے حساب سے درجے ہیں. ایک مرتبہ یہ ہے کہ انسان آپ نے کہا, محبوب کہہ رہا ہے کہ اس کام کو کر لو, تو انسان اس عمل کو انجام دیتا ہے. ایک مرتبہ صرف معلوم ہونا چاہیے کہ محبوب چاہتا کیا ہے, کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, وہ بریانی والی مثال آپ کو یاد ہے, معلوم ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں, سامنے رکھی ہوئی ہے, سمجھ رہے ہیں. تو اب یہ در حقیقت کیا ہے کہ پروردگار انسان کی, جیسے ہم نے کہا, نجات کا بندوبست کر رہا ہے. اور کیونکہ وہاں اللہ کہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اللہ, یعنی بار بار میں ذکر کر رہا ہوں کہ وہ کلمے کو حصر کر دینا کہتے ہیں, جیسے اس کے سوا کچھ نہیں ہے, محصور ہو گیا ہے کلمہ اس کے اندر. ٹھیک ہے نا, جیسے انما کے اندر بھی یہی معنی تقریباً آتے ہیں کہ سوائے اس کے نہیں ہے. انما یرید اللہ ہو, یعنی سوائے اس کے نہیں, یہ حتماً ارادہ ہے اللہ کا جو وہ کر کے رہے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس میں اللہ میں کلمہ جو ہے وہ آگے بیان کرنے والے معنی کو حصر کر دیتا ہے کہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے اجر رسالت. ٹھیک ہے نا. اور ہم نے یہ دیکھ لیا کہ جب مولا کہہ رہے ہیں صراط مستقیم ہم ہیں, تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک ہی راستہ ہے جو اللہ نے اپنے تک پہنچنے کا کھولا ہے. اب اگر یہ ایک ہی راستہ ہے تو سوائے اس راستے کے, سوائے خلافت الہی کے, ممکن نہیں ہے اس تک پہنچنا. ٹھیک ہے. جس نے بھی کوشش کی کہ اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کیا جائے, وہ دیکھیں جو اب سرکار کی حدیث کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے. نوح کے طوفان میں بچنے کا صرف اور صرف ایک ہی وسیلہ تھا کہ وہ طوفان ایسا تھا کہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ نوح کے بیٹے کیا کہہ رہے ہیں وہاں پہ, وہ جو چڑھ گیا تھا پہاڑ کے اوپر, وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں اتنی ہائٹ پر ہوں, کتنا پانی آ جائے گا, ہماری اصطلاح میں اگر ہم اس کو ایکسپلین کریں اب الفاظ, بچ جاؤں گا اس پہاڑ پہ. نوح کیا کہہ رہے ہیں کہ آج اس طوفان سے کوئی نہیں بچے گا, بس وہ بچے گا جو اس کشتی میں سوار. سرکار نے کہا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے. معلوم ہوتا ہے چاروں طرف ظلمتوں کا سمندر ہے, ایک نجات کا وسیلہ ہے, وہ ہے نور محمد و آل محمد. باقی سب اندھیرا, سب تاریکی. ٹھیک ہے, یہاں تک آ گئے. ایک دفعہ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. علی محمد و آل محمد وجل فرج. تو عزیزان گرامی, ہم کہہ رہے تھے کہ علی سے محبت کا تقاضا خاندانی رشتے کی بنیاد پر نہیں ہے, کسی فیورٹزم کی بنیاد پر نہیں ہے. علی اس مقام کا حامل ہے کہ لازمہ ہے کہ اس سے محبت کی جائے. ٹھیک ہے نا. اور یہ محبت اب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ انسان کی نجات کا واحد ذریعہ ہے. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا
کہ علی اگر تیری محبت پر دنیا جمع ہو جاتی، اگر تیری محبت پر دنیا جمع ہو جاتی تو خدا کو جہنم خلق کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کل مخلوق تیری محبت پر جمع ہوتی، تیری صفات منتقل ہوتی، تیری پیروی کرتی، سب کے سب جنتی ہوتے۔ ٹھیک ہے نا؟ معلوم ہوتا ہے جنت علی کے محبین کی جمع ہونے کی جگہ کا نام ہے۔ محبین حقیقی معنوں میں، جو اطاعت کرنے والا، ٹھیک ہے نا، وہ امیجنری محب نہیں جو بیچارہ خود کو محب سمجھ رہا ہوتا، نہیں، جس نے حقیقی پیروی کی ہے وہ، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا، قرآن نے معیار پیش کر دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اطاعت لازمی ہے، اطاعت، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، لازمی ہو گئی وہاں پہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہمارے؟ تو عزیزان گرامی، کیونکہ آج ارادہ میرا یہ کہ اہل بیت کے حوالے سے گفتگو ہو، جس کلمے سے ہم نے بات شروع کی تھی، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، تو اس پر آج تھوڑی سی گفتگو ہو۔ لیکن اس سے پہلے یہ معلوم ہو جائے کہ اتنا اسٹریس جو کل کے کلمے سے ہم دیکھ رہے تھے، من احبکم فقد احب اللہ، واحد جلوہ جو اس کا ہے پروردگار کا جلوہ کامل، وہ آپ ہی ہستیاں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے انسان کی نجات فقط اور فقط آپ کی محبت کے ذریعے ممکن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی محبت، پھر وہی بات ہے، آپ کی محبت آپ کی پیروی لے کر آئے گی، آپ کی محبت کردار سازی لے کر آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک تو ہم آ گئے۔ یہ جو ابہام ہے نا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دربار کیوں گئی تھی، لکھ دو اللہم صلی علی محمد وعجل فرج محمد وآل محمد وعجل فرج، تو کہنے لگے کہ بھائی ان کی ذات تو اس سے بلند تر ہے کہ وہ ایک باغ کے لیے جو ہے وہ اتنا بڑا نعوذ باللہ ایشو کریٹ کرے۔ نہیں، بات اس حد تک ٹھیک ہے کہ ایک باغ کا اگر مسئلہ ہو تو فاطمہ زہرا کے لیے باغ کی حیثیت نہیں ہے، لیکن اب جب کہ امت نے علی سے جدا ہونے کی کوشش کی ہے، علی کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی ہے، تو ہر کام جو اس سے ممکن ہوگا امت کو بچانے کے لیے وہ انجام دیں گی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہی ہے کہ میں راضی نہیں ہوں۔ کیوں راضی نہیں ہوں؟ مسئلہ خالی یہ نہیں ہے کہ میرے شوہر کو حکومت نہیں ملی نعوذ باللہ، یہ بہت ہی وہ جو عامیانہ سوچ ہے نا کہ جو اب کیا گئے انسان کہ گلی محلے کی جو لیول ہے اس میں یہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ کھجور کے درخت تو نہیں کیا۔ کیا بی بی نے دربار میں جا کر مقدمہ کیا ہے؟ ظاہر تو فدق ہے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دیا سب، جیسے ہی پہنچی ہیں وہاں خطبہ دینے مسئلہ امامت کا چھیڑ دیا۔ کہہ یہ رہی ہیں کہ تمہارے درمیان، بھائی بات تو اب فدق کی ہونی تھی، نہیں، اب تو جو پلیٹ فارم ہو سکتا ہے جہاں سے بات ہو سکتی ہے وہاں علی کے حق کی بات ہوگی، اور اس لیے نہیں ہوگی نعوذ باللہ کہ وہ میرے شوہر ہیں، اس لیے ہوگی کہ وہ بی بی جانتی ہے کہ یہ ہادی ہے امت کا، اور یہ جانتی ہے کہ اگر اس کی محبت سے موڑ دیا گیا امت جہنم کی طرف جا رہی ہے۔ کیسے برداشت کر لے وہ، کیسے برداشت کر لے؟ صحیح ہے نا؟ تو وہاں جو نقطہ بی بی نے فرمایا ہے نا کہ تمہارے درمیان رسول کا جانشین موجود ہے، فدق کی بات تو بہت بعد میں آئے گی، ابھی تو مسئلہ امامت ہے کہ تم نے کیا کیا ہے یہ رسول کے جاتے ہی، اور چاروں زندگی نارمل گزرتی رہے، فاطمہ زہرا نارملائزیشن نہیں ہونے دے گی، روحوں کو جھنجھوڑتی رہے گی، کبھی یہ فدق کا مقدمہ، کبھی دربار میں خطبہ، کبھی رو کر اپنے گھر میں، اگر وہ بھی اعتراض ہے تو بیت الحزن میں جا کر ہوئے گی، لیکن تمہاری روحوں کو جھنجھوڑتی رہے گی کہ تم ایسے زندگی گزار رہے ہو کہ علی سے حق ہدایت چھین کر زندگی نارمل گزرتی رہے، یہ نہیں ہونے دے گی۔ تو عزیزان یا علی مدد سلامت رہے۔ تو عزیزان گرامی، نقطہ جو بی بی نے ارشاد فرمایا، دیکھیں سرکار کیا کہہ رہے ہیں، علی تیری محبت پر اگر مخلوق جمع ہو جاتی، دنیا جمع ہو جاتی، اللہ جہنم کو خلق نہیں کرتا۔ ہمیں عاشقی میں بڑا مزے کا جملہ لگتا ہے یہ، لیکن ڈیپتھ دیکھیں ہم اس کی، عمق تو جاننے کی کوشش کریں کہ کیوں اتنا زور ہے علی کی محبت پر، کیونکہ وہ صراط مستقیم ہے، اس کے سوا صرف اور صرف یہ ہے کشتی نوح جس سے نجات ممکن ہے، محمد و آل محمد۔ کیا کہہ رہی ہیں بی بی وہاں پر؟
پہلے تو سارا معاملے کا تجزیہ ہے اس کے اندر کہ اس کا میرٹ تو دیکھو تم. جب گھمسان کا رن پڑتا تھا، جنگ اپنے مشکل ترین مرحلے میں ہوتی تھی، یہ تھا جسے رسول اللہ دشمن کی باڑ میں جھونک دیا کرتے تھے اور یہ فتح یاب ہو کر لوٹا کرتا تھا اور تم دور سے خبریں سنا کرتے تھے. دیکھیں عزیزان گرامی، حکومت وقت کو واقعاً بغیر کسی خوف کے، اگر وہ بیٹی تھی اس رسول کی جس نے پوری بت پرستی کو جڑ سے اکھاڑ کے عربستان سے باہر پھینک دیا، آپ رسول اللہ کی شجاعت کو وہ نہ سمجھیں. مولا علی سرکار کہتے تھے کہ جب گھمسان کا رن ہوتا تھا، جنگ اپنے پیک پر ہوتی تھی، ہم ان کے دامن میں پناہ لیا کرتے تھے. یہ اس رسول کی بیٹی ہے تو خوف و خطر نہیں ہے. زینب کبریٰ کی ماں ہے یہ، جس نے ایسا خطبہ دیا ہے کہ وہ 2 برس کی زینب کھڑی ہو کے دیکھ رہی ہے کہ آگے مجھے کیا کرنا ہے یزید کے دربار میں جا کے. دیکھیں آج اب بیوی کا ذکر آ گیا نا، کیونکہ آج اس کے شہزادوں کا ذکر ہونا ہے. تو عزیزان گرامی، وہاں ایک جملہ بی بی نے فرمایا، یہ ہے وہ کہ اگر اس کو دیا جائے یہ سارا تو یہ ہدایت کرے گا امت کی. اس میں وہ اہلیت موجود ہے، میرٹ ہے اس کا کہ یہ امت کی ہدایت کر سکے. یہ تحلیلیں آپ جو ہے نا، کہ اگر تحلیل یہی ہو کہ اس لیے امت سے ناراض تھی کہ ان کے شوہر کو حکومت نہیں ملی، تو آدمی جا کے اپنے عقیدہ ٹھیک کرے کہ پروردگار عصمت کی جس کے لیے عصمت کی گواہی دے رہا ہے اس کے بارے میں اس کا عقیدہ کیا ہے. جس کے لیے کہہ رہا ہے جنت کی سردار ہے یہ بی بی، اس کے لیے یہ عقیدہ ہے آپ کا. اور عقیدہ اس لیے ہے کہ عزیزان گرامی، جب رسول کو نہیں سمجھا، اور یہ تو سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوا نا. کیوں؟ اب ہم اہل بیت کے فضائل بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوشش کر رہے ہیں کہ اہل بیت کا حق 1400 سال سے دبا ہوا ہے، ہمیں کوئی شک و شبہ تو نہیں ہے نا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں، نشر کریں جتنا ہو سکے پوری دنیا میں، جہاں جہاں مولا کا عزادار موجود ہے، چاہنے والا موجود ہے. نشر معرف میں اپنی جان لگا رہا ہے کہ اہل بیت کی محبت و مودت کا حق ادا نہیں ہوا. اب امت کے لیے سوال ہے کہ نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا. ان کو بھی معلوم تھا جنہوں نے نہیں کیا. حکمت عملی کیا تھی؟ رسول کو نیچے لاؤ، اہل بیت خود بخود نیچے آ جائیں گے. یہ حکمت عملی ہے، سوچی سمجھی. حادثہ یا اتفاق نہیں ہے کہ حسین حج کو عمرے سے تبدیل کر کے نکل رہے ہیں اور امت حج میں مگن ہے. یہ حادثہ اتفاق نہیں ہے عزیزان گرامی، سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ کام ہوا، پلانڈ، بالکل کانسپیریسی. تو وہاں پر جو ہے وہ بی بی جا کر یہ نقطہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہ ہے وہ کہ جس میں اہلیت موجود تھی امت کی ہدایت کی. سنبھال نہیں پاؤ گے. یہ ہے اس بی بی کی بصیرت. اور ہوا یہی. دیکھیں آپ کہ کس کس مشکلات سے آ کر امت کو بچایا ہے علی نے. ایک دفعہ درود بھیجیں محمد والے محمد پر. اللہ اکبر. کیسی کیسی مشکلات سے آیا گروہ علماء یہود کا. اچھا یہ بتلائیے کہ خدا کا مقام کیا ہے؟ کہاں ہے خدا؟ کہہ رہے ہیں وہ عرش پر ہے. کہہ رہے ہیں تو زمین اس سے خالی ہے. آسان نہیں ہے عزیزان گرامی، آسان نہیں ہے. یا علی مشکل کشا مدد کیجئے. یا علی آپ بتلائیے، آپ بتلائیے کہ خدا کا مقام کیا ہے. کچھ جملے مولانا نے ارشاد فرمایا، خلاصہ اس کا کیا ہے کہ جس نے زمان و مکان کو خلق کیا ہو وہ اس کے اندر کیسے آ سکتا ہے. وہ ہر کسی سے نزدیک ہے مگر ایسے نہیں کہ جیسے ہمسایہ ہوتا ہے، کوئی اس کو لمس نہیں کر سکتا. اس کے بعد جو مولا نے جملے ارشاد فرمائے آپس میں سرگوشی کرنے لگے. معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی وارث یہ ہے. ایک دفعہ درود بھیج دیے گا محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد والے وجل فرجہ محمد والے وجل فرجہ. تو معلوم ہو رہا ہے نا عزیزان گرامی کہ کون ہے صراط مستقیم. پھر علماء عیسائی، ایک ایگزامپل اور لے لیں. عیسائی علماء کا ایک وفد، یہ بتلائیے کہ خدا کا رخ کس طرف ہے.
دائیں ہیں بائیں ہیں اوپر ہے نیچے. پھر وہی ہے یا علی مشکل کشا مشکل کشائی کیجیے. بی بی نے کیا فرمایا تھا؟ بیٹھ تو رہے ہو اس اونٹنی پر سنبھال نہیں سکتے اس کو. مولا کہہ رہے ہیں آگ جلاؤ. آگ روشن ہو گئی. ان سے پوچھ رہے ہیں عیسائی جو آئے ہیں سوال کرنے کے, اس آگ کا رخ کس طرف ہے؟ ہر کسی کو جیسے کہہ رہے تھے نا مسلسل, ہر کسی سے اس کی عقل کے حساب سے, آئی کیو کے حساب سے. یہ ہنر ہے استاد, مطلب جو امت کا استاد ہے علی ابن ابی طالب, امت کیا کہہ دو پوری کائنات کا استاد, اس کو معلوم ہے کس کی نوٹ کس طرح کھلے گی. یہ میں اور آپ بیچارے غلطی کر سکتے ہیں, بچے سے ایسی بات کر دیں کہ زندگی بھر اس کی جو نوٹ ہے وہ اتنی ٹائٹ ہو جائے کہ کھلے ہی نہ. جو بات بڑے سے کرنے کی تھی وہ بچے سے کر دیں, بچے سے کرنے کی تھی وہ بڑے سے کر دیں, لیکن وہ ہے علی ابن ابی طالب. اس کو پتہ ہے کہ کس کی گتھی کس طرح سلجھنی ہے. ٹھیک ہے نا, ورنہ صراط مستقیم کیسے ہوگا اگر ہدایت نہ کرے تو. بھائی اگر امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم کہہ رہے ہیں کائنات ہمارے ہاتھ میں اخروٹ کی مانند ہے جسے ہم الٹ پلٹ کر دیکھتے رہتے ہیں, میرے اور آپ کے ظاہر و باطن سے مولا آگاہ نہیں ہے. وہ جو پروردگار کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دو جو پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں, میں قریب ہوں. ٹھیک ہے نا, شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو وہ کیسے قریب ہے شہرک سے؟ اپنے خلیفہ کے ذریعے سے, اسی لیے تو عین اللہ کہا. سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ تو اب جیسے میں کہہ رہا تھا مولا حسین کی مثال دے رہا تھا, وہ نقطہ یہی تھا, ریالٹی ایک ہے, حق ایک ہے, لیکن کس پر کتنا آشکار کرنا ہے یہ معصوم کا ہنر ہے. ٹھیک ہے نا, وہ جو نکلتے وقت میں کہہ رہا تھا نا سب کو الگ الگ جواب, ایک ہے حقیقت, لیکن کسی کے لیے کہیں سے پردہ ہٹا رہے ہیں, کسی کے لیے کہیں سے پردہ ہٹا رہے ہیں. اور یہ جو ہم زیارت جامعہ پڑھ رہے ہیں, خود ہم جیسے کہہ رہے تھے, یہ اہلیت ہے موسیٰ ابن عبداللہ کی کہ 400 فضائل پہ سے پردہ ہٹا دیا. کہاں پہنچا ہے مولا کا صحابی؟ میں اور آپ اپنے آپ کو بھی تو گیج کرتے ہیں نا ساتھ میں کہ کہاں پہنچا ہے وہ. تو مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ آگ جلاؤ. ان کو کسی اور طرح جواب دیا, ان کو کسی اور طرح جواب دیا, آگ جلا دیا. کہہ رہے ہیں اس کا رخ کدھر ہے؟ کہہ رہے ہیں یا علی اس کا رخ تو معلوم نہیں ہو رہا, کبھی ادھر ہے شعلہ, ادھر ہے, ادھر ہے, ہر طرف ہے آگ. نہ رائٹ ہے, نہ لیفٹ ہے, نہ اوپر ہے, نہ نیچے, ہر طرف آگ ہی آگ ہے. کہہ رہے ہیں جس آگ کا رخ کسی ایک طرف نہیں, اس کا خالق کس طرح ایک طرف ہو جائے گا. جدھر رخ کرو گے اس کو پاؤ گے. اللہ اکبر, یا علی مدد. تو عزیزان گرامی, اب علی کیا کر رہے ہیں؟ امت کی مشکلات حل کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خاموشی اس نے اس لیے اختیار کی تھی کہ اس دین کو بچانا اس کا ہدف تھا. جو دین ابھی ایک نوزائیدہ مولود تھا, ابھی تو سرکار جنگوں سے فارغ ہوئے تھے, مدینے اور کی حکومت کے بعد اب مکہ 8 ہجری میں فتح ہوا تھا, آپ تشریف لے گئے 11 ہجری میں. ابھی تو اسلام اپنی انفینسی میں تھا, بالکل اسٹارٹ میں تھا. اسی لیے فاطمہ زہرا کو اتنا قلق تھا کہ کیا کر دیا ان لوگوں نے. اللہ اکبر. جو ریالٹیز کا باطن دیکھ رہا ہوتا ہے نا عزیزان کرام, باطن دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس معاملے کی ریالٹی کیا ہے. عام انسان شاید نہ درک کر رہا, شاید سیاسی مسئلے تک اس کو محدود کرنے کی کوشش کرے, نہیں, وہ بی دیکھ رہی ہے کہ کیا کام انجام پایا ہے, کیا کام انجام پایا. ایک دفعہ بلند آواز سے درود بھیج دیے گا محمد والے محمد پر. زیارت جامعہ کا عزیزان گرامی ایک اور کلمہ آج دیکھنے کی کوشش کریں گے, جس میں اب مولا تعلیم کر رہے ہیں, مسلسل نظروں میں رہے کہ مولا تعلیم کر رہے ہیں اپنے ایک صحابی کو کہ ہمیں اس طرح سے سلام کرو. ٹھیک ہے نا, اور یہ بھی آرٹ ہے اس صحابی کا. دیکھیں معرفت کی ہم مسلسل بات کر رہے ہیں نا کہ اہل تھا, وہ آرٹ ہے کہ یہ جانتا ہے وہ. ایک دفعہ درود بھیجیں محمد والے محمد پر. دیکھیں اگر معصوم کے زندہ ہونے پر کسی کو یقین نہ ہو, لیونگ ریالٹی ہونے میں, جو آغا بہجت کہتے ہیں نا, زیارت کی اہمیت وہ نہیں سمجھ سکتا.
جس کی نظر میں وہ فقط ایک ہسٹری کا مقام ہے جہاں وہ ایک ہستی دفن ہوئی ہے, اس سے آگے کچھ نہیں ہے, وہ نہیں سمجھ سکتا کہ زیارت کیا ہے اور میں کیوں جاؤں. ٹھیک ہے نا, پہلی تو یہاں سے شروع کریں کہ آگے ویسے فرماتے ہیں جیسے ان کی موت اور حیات میں فرق نہیں ہے. یہ جو ظاہری لباس بشری پہن کر آئے ہیں, کچھ عرصے ایک ٹائم میں زندگی گزاری ہے, اس کے بعد وہ لباس اتار دیا ہے, ابھی بھی اتنے زندہ ہیں جتنے پہلے تھے. اس عقیدے کے ساتھ اگر مومن چلے گا تو پھر وہ محسوس کرے گا زیارت پہ جا رہا ہوں یعنی ان کے گھر میں جا رہا ہوں. زیارت پہ جا رہا ہوں جیسے ان کے گھر میں جا رہا ہوں, مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے اپنے گھر میں ہوتے تو دیکھتے. یہ تشیع کے معرف عزیزان گرامی. ادھر مولا علی ایک محفل میں تشریف لا رہے ہیں اور سرکار دو عالم کیا فرما رہے ہیں, سلام ہو اس پر جو اپنے باپ سے 40,000 سال پہلے خلق کیا گیا. 40,000 سال, وہی نوری خلقت نوری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یا علی اب کہاں تک جو ہے بات ہو اور کہاں تک نہ ہو. بغیر مقدمات کے ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر. ٹھیک ہے نا, تو اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ ہستیاں حاضر ہیں, موجود ہیں, زندہ ہیں. ٹھیک ہے, اور اس عالم سے اسی طرح مجھ پر نگاہ کر رہی ہیں جیسے میرے درمیان ہوتے تو کرتے. کوئی فرق نہیں آ گیا ان کے جانے سے. ہر در پہ جاؤں تو ایک ایسی زیارت تعلیم کر دیجئے. کیا بھئی ہدف کیا ہے اس کا, کہ محب کی محبوب سے جو بیسٹ پاسبل ملاقات ہے وہ ملاقات ممکن ہو. بعض اوقات بزرگان کہتے ہیں نا, ہاں بھئی آگے زیارت سے, اب ظاہر طالب علم جاتے ہیں آتے ہیں تو اشارتاً ہوتا ہے, ہاں آگے آگا مشہد سے آگے, کیا دیکھا کیا سنا کیا ہوا, آگا زری کو چوم کے در و دیوار کو چوم کر آ گئے بس. تو وہ یہی موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے آگے دیکھو, اس سے آگے سوچو. جیسے ہم نے کہا نا, آغا سید بہاؤالدینی سے لوگوں نے کہا کہ آغا آپ کبھی کبھار تو حرم کے اندر سے ہی لوٹ جاتے ہیں, مطلب صحن سے لوٹ جاتے ہیں, زری کے اندر نہیں آتے. سلام کرتا ہوں, جواب لے لیتا ہوں, چلا جاتا ہوں. ہدف میرا مولا سے ملاقات ہے نا, سلام کرنے آیا تھا, سلام کیا, جواب لیا, چلا گیا. تو عزیزان گرامی تشیع کی جو وسعتیں ہیں نا, ابھی تو وہ جیسے میں کہہ رہا ہوں جب رسول کو نعوذ باللہ دبایا گیا اور یہ کہہ دیا کہ میں پیغام لکھنا چاہ رہا ہوں جس سے نجات پاؤ, حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے کتاب ہی کافی, تو وہ بھی تو اسی نے دی ہے. وہ کیسے کافی ہو گئی چیز جو اپنی زندگی میں پڑھاتا رہا کتاب. کیا کہہ رہی ہے سورہ جمعہ کہ یہ ہے وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ, صحیح ہے نا, وہ ہے جو آیات پڑھتا ہے, تمہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے, وَيُزَكِّيهِمْ, تمہیں پاک کرتا ہے, یہ میرا رسول ہے, وہ کرتا ہے. کتاب کہاں سے کافی ہو گئی. نعرے تو بنانے ضروری تھے جب اہل بیت کو دیوار سے لگایا. پوری اسٹریٹجی آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ایسی سقیفہ کامیاب ہو گیا. کبھی غور طلب جو ہے وہ یہ نکات ہیں عزیزان گرامی, پوری پیچھے بیٹھ کے اسٹریٹجی بنائیے کہ بھائی ان کو ہٹائیں گے اگر منظر عام سے تو اس کو جسٹیفائی بھی تو کرو گے نا کسی طرح. تو زندگی سے ہی کام شروع کر دیا کہ یہ ان کا کام تو خالی پہنچانا تھا, پہنچا دیا انہوں نے. اب یہ نعوذ باللہ رہیں یا نہ رہیں فائدہ نہیں. بی بی نے گریہ سے ابتدا شروع کی کہ ایک نعمت کبرا تھی جو درمیان سے اٹھ گئی, تم ایسے ظاہر کر رہے ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. ان کی آئیڈیالوجی کا مقابلہ اپنے عمل سے کیا ہے شہزادی نے. رونا مذاق نہیں ہے جو آپ کو اور ہمیں دے کے چلی گئیں. وہ یہاں سے شروع کیا ہے کہ اگر اس نعمت کے اٹھ جانے کا تمہیں احساس ہوتا تو پہلے عذاب برپا کرتے اس کی. بیٹھے ہوئے سقیفہ میں کہ کون خلیفہ بنے گا, اس کے جانا گویا تمہارے دل پہ کچھ گزر ہی نہیں رہی. عزیزان گرامی عزا کا جو ایک اینگل ہے نا, سب سے پہلا یہ کہ جانے والے کا احترام ہے. وہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ امت کہاں کھڑی ہوئی تھی. تو اب یہ کہہ رہے ہیں موسیٰ ابن عبداللہ کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ تقاضا اس لیے کر رہے ہیں کہ مولا سے ایک ایسی زیارت لیں, سلام کا ایک ایسا طریقہ لیں کہ جس سے بہترین شکل ملاقات یعنی بیسٹ پاسبل ملاقات ممکن ہو سکے. ملاقات معصوم اپنی بہترین شکل میں انجام پا سکے. زیارت, فلسفہ زیارت,
ساتھ ہے میرے؟ ایک دفعہ بلند آواز سے درود بھیجیے گا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. رضا بھائی تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. آپ بھی ادھر آ جاؤ میرے بیٹے پیارے, ادھر آ جائیے. شاباش, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول یا علی مدد. دیکھیں ماشاء اللہ, اللہم صلی علی محمد وعلی الفرج. تو اب جو ہے وہ, ہاں بھائی سلام, مجلس سلام پہ سنی ہے اس نے تو سلام تو کرے گا, اچھی بات ہے, سلام کی برکات ہیں اپنی جگہ پہ. اب یہ ہے کہ مولا فرما رہے ہیں کہ بھائی ایسے زیارت پڑھو. پھر گویا ہمارے الفاظ میں کہ چاہتے ہو بہترین شکل میں ملاقات ہو معصوم سے تو یہ ہے اس کا طریقہ. ٹھیک ہے, تو وہ یاد ہے آپ کو اس کی برکات. 3 دفعہ مولا نے یا ان کے کسی صحابی نے فرمایا تھا کہ عاشورہ, نافلہ شب اور زیارت جامعہ کبیر. کیا بتا رہا ہے اس میں؟ اس میں یہ پتہ چل رہا ہے اگر کسی بھی مشکل میں کوئی پھنس جائے ان 3 سہاروں کے ذریعے نجات ہو جائے گی. وہ جو راستہ بھول گئے تھے ملا دیا نا آخر میں, مجھے اور آپ کو بھی یہی کلو دیا ہے, ان 3 سہاروں کو نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے, نافلہ شب, زیارت عاشورہ اور زیارت جامعہ. تو اب ایک کلمہ جو ہمیں آج اس کا دیکھنا تھا کہ زائر کو مولا کہہ رہے ہیں بھئی دیکھو اس طرح سے سلام کرو. موالیہ لا احصی ثناءکم ولا ابلغ من المدح کنہکم ومن الوصف قدرکم. اب یہاں پہ مولا کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں موالیہ یعنی اے میرے سرداروں, لا احصی ثناءکم یعنی میں آپ کی مدحت کی جو تعریف کا جو احاطہ ہے وہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا. پھر جو دوسرا جملہ ہے ولا ابلغ من المدح کنہکم, یعنی آپ کی جو مدح ہے, تعریف ہے آپ کی, اس کی حقیقت تک میں نہیں پہنچ سکتا. یعنی جو اس کا حق ہے ادا کرنے کا, آپ کی تعریف کا, وہ حق میں ادا نہیں کر سکتا. کیوں؟ آگے کہہ رہے ہیں کہ من الوصف قدرکم, کیونکہ میرے اندر آپ کی جو حقیقت ہے اس کو پانے کی توانائی نہیں ہے, میں اس قابل نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا, میں کتنا کمزور ہوں کہ میں آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا, اس کی تعریف کا حق ادا ہو تو کس طرح سے ہو. اس میں بزرگان کہتے ہیں کہ وہ لامحدود ہے, اس کے خلیفہ ہیں وہ, اسی کی جلوہ گری اسی کا آئینہ ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ جو ذات لامحدود ہے اس کی اگر صفات ان میں موجود ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم نے کل دیکھا تھا, کل کیا دیکھا تھا کہ میں نے چاہا کہ کنتو کنزن مخفیاً, میں نے چاہا کہ میں پوشیدہ خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. کس کے ذریعے پہچانا جاؤں؟ ان کے ذریعے. وہ ہے لامحدود, تو میں کیسے ان کی صفات کا احاطہ کر سکتا ہوں؟ اگر وہ ایک لامحدود ذات کا عکس دکھا رہے ہیں تو میں کس طرح ان کی حدود کا احاطہ کر سکتا ہوں, ان کی باؤنڈریز کو پہنچ سکتا ہوں. اسی لیے کہا تھا بس یہ فرق مٹنے نہیں دینا, اس کے نیچے جو بھی کہو تم ہماری حقیقت کو نہیں پا سکتے. یہ فرق نہیں مٹنے دینا. بس کیا فرق میں مسلسل کہہ رہا ہوں؟ خالق اور مخلوق کا, خالق اور مخلوق کا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ عاشق مولا کا آیا ہے ان کے در پہ اور تواضع سے اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ کر تو رہا ہوں آپ کی مدح, کیونکہ اب اتنی ساری سلام ہیں مختلف مقامات پر, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس کے اندر یہ خیال پیدا ہو جائے کہ آج تو بہت تعریف ہو گئی. تکبر آ سکتا ہے, شیطان صراط مستقیم پر ہی تو بیٹھا ہوا ہے نا. آپ چلنا چاہ رہے ہیں صراط مستقیم پر, وہ جو پہلے ہی گم رہا ہے اس کو بہکانے کی کیا ضرورت. وہ جو مولا سے کسی نے کہا مولا ان کو دیکھ رہا ہوں مسلسل نمازیں بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی پڑھتے ہیں, اس طرح سے کرتے ہیں عبادات, میں 2 رکعت نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں میری زندگی دشوار ہو جاتی. اتنے وسواس, اتنے وسواس, اتنے وسواس. راز کیا ہے؟ پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے؟ کون سوال کر رہا ہے؟ امام کا چاہنے والا. کیا سوال کر رہا ہے؟ 2 رکعت نماز میری اتنی مشکل ہو جاتی ہے مولا. وسواس وسواس. ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ یہ میں وہ نجات کا پروانہ دے رہا ہوں آپ کو کہ کیا کہنا چاہیے کہ اگر دھیان نماز میں نہیں آ رہا تو اس کی جسٹیفیکیشن, یہ نہیں ہے بات. لیکن نکتہ تو سمجھے نا. ان کو دیکھ رہا ہوں نمازوں میں عبادات اور یہ
مولا مسکرا کے فرماتے چور کو کبھی دیکھا ہے کہ خالی گھر میں داخل ہو؟ ایک دفعہ درود بھیج دیے گا محمد والے محمد پر. نکتہ ہے عزیزان گرامی کہ وہ جو دولت محبت آل محمد آپ کے دل میں ہے، شیطان کی نظریں اس پر لگی ہوئی ہیں. اس کو معلوم ہے کہ کہاں جو ہے وہ کس گھر میں ڈاکہ ڈالنا ہے یا کس گھر میں چوری کرنی ہے. بے وقوف نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے نا عزیزان گرامی. اب بات یہ ہو رہی تھی کہ اب زانو ادب طے کر رہا ہے مولا کا ظاہر ان کے در پہ آ کے، اور یہ آداب عاشقی معصوم تعلیم کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کہو کہ مولا آپ کی ذات کا احاطہ میں نہیں کر سکتا، آپ کی تعریف کا میں حق ادا نہیں کر سکتا. عجیب حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے کہ اللہ نے میرے بھائی علی کے لیے اتنی فضیلتیں رکھی ہیں کہ کوئی اس کا شمار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، کوئی اس کا شمار نہیں کر سکتا. یہاں پہ بزرگان کہتے ہیں کہ اچھا اب ہو سکتا ہے کہ اعتراض ہو کہ بھائی کوئی سے مراد ایک انسان ہے. ایک انسان تنہا ممکن ہے علی کے فضائل نہ شمار کر سکے، لیکن اگر سارے مل جائیں تو علی کا دشمن چین سے نہیں بیٹھتا. عزیزان کرام، محشر تک کی ذلت و خواری اس نے مول لی ہے تو آسان نہیں ہے دشمنی. محشر تک کی لعنت کا مستحق کیسے ہو گیا وہ؟ تو وہ باز تو نہیں آئے گا. بہرحال نہیں بھائی، ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کے لیے کہہ دیا ہو آپ سے، سارے انسان مل کر بیٹھے. تو اسی لیے دوسرے مقام پر سرکار نے اس ابہام کو دور کر دیا. کیا فرمایا؟ کہہ رہے ہیں اگر تمام درخت قلم بن جائیں. قرآن اپنے ذہن میں آیات رکھیں اور ان کے کیا معنی معصوم بیان کر رہے ہیں یہ اپنے ذہنوں میں رکھیں. سن رکھی ہیں آپ نے یہ مطالب قرآن کریم میں، سرکار کی زبان سے اس کی تفسیر سن لیں. تمام دریا قلم بن جائیں، تمام درخت قلم بن جائیں، تمام دریا سیاہی بن جائیں، تمام جنات مل کر بیٹھیں، تمام انسان شمار کرنے بیٹھیں، میرے بھائی علی کی فضیلتیں شمار نہیں ہو سکتی. یا علی. بس عزیزان گرامی، نکتہ جو سمجھنے کا وہ یہی ہے کہ ہمیں اس نگاہ کو زیارت جامعہ کیا کہہ رہی کہ یہ جو اہل بیت پر آپ کی نگاہ ہے نا، آپ کی نظر میں وہ لامحدود ہونے چاہیے. صرف ان کا خالق ہے کہ جس کے نزدیک ان کی باؤنڈریز کا احاطہ ہے، وہ ہے جس کے نزدیک وہ ذوات گرامی محدود. لیکن آپ جہاں سے دیکھ رہے ہیں، اب وہ پھر دو رخ آ گئے نا، ایک سرا آپ کے ساتھ جوڑ دیا ان کا، ایک سرا اپنے ساتھ جوڑا. تو وہ جو ان کی والی سائڈ ہے وہ لامحدود ہے، محدود ہے اللہ کے لیے، کیونکہ خالق کو تو معلوم ہے کہ مخلوق کا جو احاطہ ہے وہ کہاں تک، باؤنڈریز کہاں تک ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو کلیئر ہو گیا. لیکن ہمارے لحاظ سے وہ ہمیشہ لامحدود ذوات رہیں گے. تو کسی بھی انسان کو نفس میں جو ہے نا غرور نہ پیدا ہونے پائے کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو میں نے سر کر لیا ہے، میں نے طے کر لیا. اور مشکل یہی ہے کہ کس طرح سے انسان سمجھے ان کے مراتب کو، کس طرح سمجھے. صرف جو سیف ترین حل ہے وہ یہی ہے. کیا ہے؟ دیکھیں اب واپس سائیکل کی طرف جائیں. انسان خلق ہوا بندگی کے لیے. ٹھیک ہے، بندگی ممکن نہیں ہے معرفت و محبت کے بغیر. بہترین محبت کا مقدمہ ہے بہترین معرفت. یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. جب آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا اس کے بارے میں تو آپ محبت کیسے کریں گے اس سے؟ ٹھیک ہے، تو اب آپ کو بہترین محبت تک پہنچنے کے لیے بہترین معرفت چاہیے. معصوم کی بہترین معرفت خود اسی کی زبانی ممکن ہے جو وہ خود بتا رہے ہیں. اور زیارت جامعہ وہی ہے جو وہ خود بتائی ہیں انہوں نے اپنی فضیلت. ٹھیک ہے نا؟ ورنہ وہ یہ ہے کہ ایک دن سرکار کہہ رہے ہیں کہ ریالٹی سمجھنے کی بات ہے کہ ریالٹی کیا ہے اس معاملے کی، کہ یا علی اللہ کو یا تو نے پہچانا یا میں نے پہچانا، مجھ کو یا تو نے پہچانا یا اللہ نے پہچانا، اور تجھ کو یا اس نے پہچانا یا میں نے پہچانا. اللہ عجیب نکتہ عزیزان گرامی یہ ہے
کہ یہ بھی آئینہ ہے، یہ بھی آئینہ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ہے مقام خلافت الہی. نبوت بھی خلافت ہے اور اس کی وارث ہے امامت، وہ بھی خلافت الہی ہے. اب ان دو ہستیوں کا جو آپس میں ریلیشن شپ ہے، آپس میں ریلیشن شپ جو عشق و عاشقی ہے نا، اس کو دیکھیں انسان. کیوں؟ سبحان اللہ. یعقوب کی کتنی اولادیں ہیں بھائی؟ کثیر اولادیں ہیں. خالی یوسف کے لیے کیوں تڑپتے تھے وہ جو ایک بیٹا گیا ہے ان کا نظروں سے اوجھل ہوا ہے، سورہ یوسف. اور کہاں تک جا رہی ہے بات؟ کہہ رہے ہیں کہ جب خوشبو آنا شروع ہوئی ہے یوسف کی، ان کے بھائی وہ چلے ہیں کرتا لے کے، جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ڈال دینا آنکھوں پر، ان کی بینائی لوٹ آئے گی. سمجھ رہے ہیں نا عزیزان گرامی؟ وہاں پہ ایک جملہ فرمایا یعقوب نے. کیا فرمایا؟ کہ اگر تم مجھے، وہاں جو لوگ تھے جو ان کے گرد تھے، اگر تم مجھے دیوانہ نہ جانو. دیوانہ کیوں؟ کیونکہ دن و رات یوسف یوسف کر رہے ہیں. سال گزر گئے، سال گزر گئے. لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ. ان کو بھی پتا ہے لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، رک نہیں رہے. کیوں؟ یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ یوسف کی یاد میں رونا ان کا الہی وظیفہ تھا. ورنہ ایک نبی اللہ جس کے کام میں خلل پڑ جائے گا اگر نعوذ باللہ لوگ دیوانہ سمجھیں گے اس کو، تو اس سے ہدایت کیسے لیں گے؟ تو وہ اپنی ہدایت کا دروازہ بند کر رہا ہے خود. نا، صرف اور صرف وہ جو نبی کا مقام نبوت ہے نا، بیت الحزن بنا کے اسی طرح جا کے گریا کرتے تھے. کیوں؟ یوسف کی یاد مٹانی چاہیے. اللہ نے حکم دیا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ میرے خلیفہ کی یاد مٹا دیں، میرا ارادہ ہے کہ اس کو زندہ رکھا جائے. اب دن اور رات یوسف یوسف ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ کتنی اولادیں ہیں، ایک یوسف، دن اور رات یوسف یوسف یوسف. اچھا، ایک اس کا جو نقطہ ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ اب یہ ہماری عزاداری کے اوپر بھی ہے. بارہا میں اشارہ کرتا رہا ہوں ماضی میں بھی کہ یہ جو اب مقام امامت جو ہے وہ وراثت ہے نا نبوت کی. اور ہمارا آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ آپ بھی جڑے ہوئے ہیں اس سے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو دن و رات سید سجاد رو رہے تھے، اس کی جسٹیفیکیشن کیا دی تھی مولا نے؟ کہ ایک اوجھل ہوا تھا یوسف یعقوب کا، میرے 18 ایک دن میں موجود تھا وہاں پہ. کیا اشارہ ہے؟ اتنے نکات ہوتے ہیں معصوم کے جملوں کے اندر عزیزان کرام. ایسا لگتا ہے اشارہ فرما رہے ہیں اس طرف کہ وہ یعقوب کی الہی ذمہ داری تھی، یہ میری الہی ذمہ داری ہے کہ دن و رات میں یا حسین کروں. اللہ اکبر، یا حسین کے اسرار. عزیزان گرامی، تو بات بہرحال جو ہے میں یہ کر رہا تھا کہ معصوم کی معصوم سے جو ریلیشن شپ ہے نا، اب ذکر کیونکہ ہم سرکار کا کر رہے ہیں اور جناب امیر کا کر رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ آئینہ ہے کہ جس میں اس کا جلوہ دکھائی دیتا ہے. اور محبوب کون ہے دونوں کا؟ ٹھیک ہے، محبوب حقیقی تو دونوں کا ایک ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہ خود بھی آئینہ ہے اور خود بھی چاہتا ہے کہ اس کا جلوہ دیکھے. سمجھ میں آ رہی ہے عزیزان گرامی؟ کیوں رسول اللہ علی کو دیکھ کر ایسے کھل اٹھتے ہیں اور برعکس کیوں جناب امیر؟ کیونکہ وہ ایک دوسرے میں اپنے رب کا جلوہ دیکھ رہے ہوتے. دیکھیں اب مصائب کے سے ہمیں فضائل پتہ چلتے ہیں، اسی لیے میں اس رنگ میں پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ کی آنکھیں نم ہوئی ہیں، مولا قبول فرمائیں اس کو. کہ اب نقطہ ایک اور آ گیا ہے تو لے لیجئے کہ یہ جو خالی جدائی ہے نا وقت رخصت کی، بی بی زینب کا تڑپنا ہے، صرف فضائل کی اینگل سے کوشش کریں کہ وہ جانتی ہے کہ کون سا آئینہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. یہاں سے دیکھیں اب اس کو کہ اس محبوب کا کتنا کامل جلوہ ہے جس سے میں اب دیکھیں آپ کے کیا سامنے نکات آ رہے ہیں. تو یہ علی اور سرکار کی ایک دفعہ بلند آواز سے درود بھیج دیجیے گا محمد والے محمد پر. محمد والے اچھا اب دو جو کہنا چاہیے کہ آگے تشریف لائیں، جگہ بہت ہے.
آگے آگے تشریف لائیں برادران ایک دفعہ، تاکہ اگر بعد میں کوئی اللہم صلی علی محمد وعجل فرج وآل محمد۔ قرار بھائی یہ لائٹ اگر بند کر دیں تو بہتر ہے، بار بار کھل رہی، ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ اور باقی ادھر سے ہیں، اچھا آگے آگے تشریف لے آئیں، آگے آگے، شکریہ بہت بہت۔ وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل ماشاء اللہ محمد۔ تو اب دو جو نکات ہیں وہ ہم اور آپ جو معرفت کے مولا کے متلاشی ہیں، ہمارے لیے کچھ گر سمجھنا ضروری ہے جس سے ہم معرفت کے سفر میں آگے بڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ معصوم نے ہمیں یہ اشارہ دے دیا ہے کہ جس کے 2 دن ایک جیسے ہوئے وہ ہلاک ہوا۔ معرفت کے اعتبار سے دیکھیں اس کو، 2 دن ایک جیسے نہیں ہونے چاہیے مومن کے، آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اور یہ دیکھ لیا ہم نے کہ کوئی حد نہیں ہے، یہ تو دیکھ لیا نا کہ یہ راستہ، یہ منزل کبھی منزل پر نہیں پہنچ سکتے، یہ سفر جاری ہے، تو جتنا طے ہو جائے اتنا بہتر ہے۔ عقل سے کہہ رہی ہے نا، جتنا معرفت میں آگے بڑھ جائیں اتنا بہتر ہے۔ کچھ گر ہیں جو معصومین نے ہمیں اشارے دیے کہ کیسے آگے بڑھا جائے۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ رجل فرج فرما رہے ہیں کہ یا علی، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا، دیکھیں سرکار کا خوف یعنی 100% ریالٹی پر بیسڈ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر سرکار کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہو، یہ خوف نہ ہو کہ امت تیرے ساتھ وہی کرے گی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، ٹھیک ہے، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ امت تیرے ساتھ بھی وہی کرے گی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ کیا ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ؟ کہ ان کو خدا کا نعوذ باللہ بیٹا کہہ دیا لوگوں نے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کی؟ خدشہ کیا ہے رسول اللہ کا؟ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا، آیت اللہ تحریری سے سنیے میں نے یہ حدیث، اگر بہجت کے شاگرد ہیں عزیزان گرامی، بغیر بنیاد کے سند کے بات نہیں کرتے بزرگان، کیونکہ جواب دہ ہوتے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا؟ وہ جو اب بات سے بات استخارے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، آگا استخارہ دیکھ لیجئے ہوتا ہے۔ اچھا کبھی تو قرآن کھل رہا ہے، اب کبھی جا رہے ہیں کہیں راستے میں کوئی آ گیا، اب اسٹوڈنٹس تو آپ کو پتہ ہے نا بیچارے، اگر یہ استخارہ دیکھ لیجئے، میں نیت کر لیے، دیکھ لیجئے، اب جلدی میں کہیں جا رہے ہیں، ایک مرتبہ یوں کیا بس، ہاں خوب ہے چلے گئے، اچھا ہے۔ اب وہ قریب جو کوئی کھڑا تھا نا، اس نے کہا تو الٹا قرآن تھا۔ اور کبھی کہہ دیں گے اگر کوئی کچھ پوچھ رہا ہے تو کبھی کہہ دیں گے آغا فلاں چیز کے بارے میں ذرا یہ معاملہ چل رہا ہے بتلا دیں، کبھی کہہ دیں گے اب کچھ نہیں آ رہا سگنل اس وقت، ذہن میں میرے کوئی بات نہیں آ رہی، انشاءاللہ غور و فکر یا جو بھی اس طرح۔ اور کبھی ایسا ہے کہ ہاں یا نہ، نفس اتنا پاک ہوتا ہے کہ اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ لے لے۔ دیکھیں اتصال جو ہے نا معصوم کے ساتھ، عاشقوں کے مقامات ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ کہاں تک ہے۔ اس غیبت کبریٰ میں اگر جو ہے وہ چاند چھپ گیا ہے بادلوں کے پیچھے، تو کم از کم جو ستارے ہیں ان تک تو انسان رسائی حاصل کرے نا، کہ کیسے جڑے ہوئے ہیں لوگ جنہوں نے محنتیں کی۔ آیت اللہ کشمیری، اب بات سے بات آ گئی ہے تو کیسے لوگ وصل ہیں۔ اسی طرح ایک آیا شخص اور اس نے کہا کہ آغا صاحب وہ میں نے نیت کر لی ہے، آپ استخارہ دیکھ لیجئے۔ اب استخارہ کیا ہے بھائی، خوب ہوگا یا بد ہوگا؟ یہی ہے نا جواب، صحیح ہے۔ وہ اس سے کہہ رہے ہیں یہ جو گھر تم کرائے پہ لینا چاہ رہے ہو، یہ گھر مت لو، اس مالک مکان نے پچھلے کرایہ دار کو بہت ستایا ہے۔ رینج دیکھیں عزیزان گرامی، خاندان ولایت کے فقیروں کا، گداگروں کے مقامات دیکھیں، پتہ تو چلے گیا نا مدینۃ العلم وعلی بابوہا کہ جو گداگر ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ پھر انسان دیکھے یہ ایسا ہے تو وہ کیسے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک طالب علم، اب آپ کو اس میں زیادہ لطف آ رہا ہوتا ہے، کانسیپٹ جو مشکل آ رہے ہوتے ہیں اس میں آپ جو ہے وہ تھوڑا سا ایک دفعہ درود بھیجیں محمد والے محمد پر۔ یہ عمران بھائی سے ہماری چھیڑ چھاڑ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ تو خیر اب یہ عزیزان گرامی کے حرم باب حوائج کا پھر ذکر آ گیا ہے ماشاءاللہ سے۔
حرم باب حوائج میں ایک طالب علم آیا. جلدی جلدی پڑھوں گا کیونکہ جو باتیں عرائض تھیں وہ تو رہ گئی ہیں, مگر یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی آگے آگے میرے پیارے بچوں ادھر لے آئیے, تشریف آگے آگے لے آئیے, آ جائیے. کیا نام ہے, کامران بھائی, آپ بھی پلیز آگے آ جائیں تاکہ جو ہے وہ جگہ بنے پچھلے لوگوں کے آنے کے لیے, لیکن مخصوصی ہے شاید اور لوگ آنا چاہ رہے ہوں. ایک نعرہ حیدری سے بھی ذرا میری مدد کیجیے. آگے آگے سے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی مدد. دیکھیں حرم قمر بنی ہاشم کا ایک طالب علم اپنی حاجات لے کر آ رہا ہے, بار بار آ رہا ہے, بار بار آ رہا ہے, پھر پہنچا ہوا ہے, وہ حاجت پوری نہیں ہو رہی اس کی. ایک مرتبہ وہ دیکھتا ہے کہ دیہاتی خواتین, کچھ گاؤں کی دیہات کی غریب سی خواتین, ایک مفلوج بچے کو لے کر آئیں, طواف کیا انہوں نے روزے کا, شور شرابہ کیا جو ان کا انداز ہوتا ہے مولا کو پکارنے کا, بچہ شفا پا گیا, چلی گئیں اس کو لے کے. اب یہ جو طالب علم ہے نا, اس سے برداشت نہیں ہوا, اس نے کہا میں اتنے عرصے سے آ رہا ہوں اپنی حاجتیں لے کر, میری بات آپ نہیں سن رہے, یہ عورتیں ابھی داخل ہوئی, ابھی آپ نے ان کا مسئلہ حل کر دیا, آئندہ آپ کے در پہ نہیں آؤں گا. اللہ اکبر, یہ کہہ کے چلا واپس. ابھی جہاں پہ ان کا قافلہ رکا ہوا تھا طلاب کا, اب دیکھیں شیخ انصاری, میں اب رینج کی بات کر رہا تھا نا کہ رینج کیا ہے دستگاہ ولایت کے گداگروں کی, ان کے فقیروں کی. شیخ انصاری کون ہے؟ شہر نجف میں کسی ایک گھر کے باہر رک کر زیارت جامعہ پڑھ کر سرکار صاحب الزمن سے ملاقات کیا کرتے تھے. کس گھر میں امام موجود ہے فزیکلی ان کو معلوم ہوتا تھا. یہ وہ ہیں جنہوں نے غیبت میں ظہور کو پا لیا. زیارت جامعہ پڑھا کرتے تھے, اس در پہ کھڑے ہو گئے زیارت جامعہ, اور امام سے ملاقات کیا کرتے تھے. کیا مقام ہوگا ان کا, ابھی پتہ چلے گا. اور ابھی یہ واپس جہاں پہ یہ غصہ کر کے مولا عباس کے سامنے غصے کا اظہار کر کے یہ آ گیا واپس جہاں پہ رکا ہوا تھا وہ کاروان. جیسے پہنچا وہاں پہ کسی طالب علم نے کہا کہ شیخ انصاری کا ایک قاصد ہے جو 2 یا 3 بار تیرا پوچھنے آ چکا ہے, جا کے ملاقات کر آغا سے. فوراً گیا آغا کی خدمت میں. ابھی آغا کی خدمت میں آیا, آغا نے کہا آئندہ ابو الفضل پہ غصہ نہیں کرنا, آئندہ قاضی عباس پر غصہ نہیں کرنا. اس کے بعد 3 حاجتیں تھیں اس کی نا عزیزان کرام, اس کے بعد اس کی حاجتیں بتا رہے ہیں. حج کرنا چاہتا ہے, نیابت میں ایک حج رکھا ہوا ہے, ہو گیا. شادی کرنا چاہتا ہے, ہم کروا دیں گے. جو گھر کی خواہش ہے وہ بھی ارینج ہو گیا. تیری حاجتیں پوری ہوئی, لیکن آئندہ قمر بنی ہاشم پر غصہ مت کرنا. عزیزان گرامی دیکھیں یہ دستگاہ ولایت. ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد والے محمد پر, اللہ محمد والے عجل فرجہ. اب 2 حدیثیں مجھے سنانی تھی جن میں سے, اچھا آج ماتمداری جو ہے وہ اس کے بعد ہے نا, ٹھیک ہے. تو ایک حدیث تو یہ ہے کہ جس میں رسول اللہ فرما رہے ہیں یا علی اگر تیرے بارے میں یہ خدشہ نہ ہوتا کہ امت وہی کرے گی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا, تو تیرے وہ فضائل بیان کرتا کہ تو جہاں سے گزرتا لوگ تیرے قدموں کی خاک کو تبرک کے طور پہ لیتے. تیرے قدموں کی خاک کو لوگ تبرک سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو حدیث ہی ہو گئی. اچھا اب لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے, تبرک سمجھتے ہیں. کیا سمجھ میں آیا کہ جس کے بارے میں یہ خدشہ نہیں ہوگا اس تک پہنچے گی. سمجھ میں آ رہا ہے نا نقطہ عزیزان گرامی؟ ٹھیک ہے, دل آپ کے نرم ہو گئے, لیکن ذرا سنیں, یہ تھوڑے سے ایک آدھ نکات سن لیں انشاءاللہ, اس کے بعد پھر مصائب کی طرف. تو ایک تو یہ ہو گئی حدیث کہ کیا خطرے کا اظہار فرما رہے ہیں, وہ ابھی بعد میں دیکھتے ہیں دوبارہ. دوسری حدیث جناب مولا کائنات سرکار کا قول جو نہج البلاغہ میں موجود ہے. ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد آل محمد پر. اب ہم دیکھ رہے ہیں معرفت کے سفر میں آگے بڑھنے کے لیے کیا گر یا کیا ٹیکنیکس ہونی چاہیے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, تو جناب امیر فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہو کہ تم مجھ میں
یعنی مجھ میں ڈوب کر یا مجھ سے امپریس ہو کر انسپائر ہو کر رسول اللہ سے کفر شروع کر دو گے تو میں تم میں سے ہر ایک کو بتا سکتا ہوں کہ وہ کون ہے, کہاں سے آیا ہے اور اسے کدھر جانا ہے. یعنی تمہاری ازل سے لے کے ابد تک کی ساری فائل بتا سکتا ہوں تمہیں, لیکن اگر یہ خطرہ نہ ہو تو کہ تم رسول سے. دیکھیں پہلی حدیث میں کیا معلوم ہوا ہمیں کہ سرکار فرما رہے ہیں اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہو کہ یہ امت وہی کرے گی تیرے ساتھ جو عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے ان کے ساتھ کیا. یعنی کیا؟ خدا کا اگر میری امت کی توحید کی طرف سے اب ریفریز کروں گا, اگر امت کی توحید کی طرف سے مطمئن ہوتا تو تیرے فضائل بیان کرتا. یعنی کیا پتہ چلا ہمیں؟ پہلی چیز جو ہمیں اگر معرفت لینی ہے رسول اللہ سے, دیکھیں تعلیم جو اگر موسیٰ ابن عبداللہ کو زیارت جامعہ تعلیم ہو رہی ہے نا تو ہم نے کہہ رہے تھے اہلیت پر ہے معاملہ, اس لیے نہیں کہ وہ ایک ٹائم زون میں زندہ تھے مولا کے ساتھ. اگر میں اور آپ بھی اہلیت پیدا کریں گے تو امام ہمیں تعلیم کریں گے. ضروری نہیں ہے کہ بالمشافہ ہاتھ میں ایک رقعہ دیا جائے, آپ کی افکار میں کلام کرنے کی صلاحیت ہے مولا کو. گھبرانا تو نہیں ہے, شیطان کو وسوسہ ڈالنے کی اگر اجازت ہے تو امام کو الہام کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو تعلیم امام ہمیں کریں گے اگر ہم اپنے لیول بڑھائیں گے. تو ایک تو چیز ہمیں پتہ چل گئی کہ ہمیں توحید ٹھیک کرنی پڑے گی. اب ظرفیت پائیں گے ہم توحید ٹھیک کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نور سے. ایک دفعہ درود بھیجیے گا مولا کی ذات. سرکار ہماری تعلیم کا بندوبست کر دیں گے اگر ہم نے یہ توحید کا رزق. اور دوسرا, اگر مولا علی سے ہمیں رزق معرفت لینا ہے تو اپنا عقیدہ نبوت ٹھیک کرنا پڑے گا. اگر تم مجھ میں کھو کے رسول سے کفر نہ کرتے, اگر یہ خدشہ نہ ہوتا, کیا رسول اللہ کے مراتب کے معاملے میں مولا علی کمپرومائز نہیں کرتے. اپنی تمام تر بلندیوں کے بعد یہ کہا کرتے تھے کہ میں ان کا بندہ ہوں, ان کا غلام. اپنے آپ کو اس طرح سے مولا نے پریزنٹ کیا ہے. یہ تواضع ہے مولا علی کی. تمام تر مراتب کے باوجود جو ایٹیکیٹس ہیں, ایتھکس ہیں, مولا نے یہ سکھائیں. تو اگر واقعی ہمیں مولا سے رزق معرفت چاہیے خاص, تو ہمیں پہلے یہ میرٹ پروف کرنا پڑے گا کہ رسول اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دو ٹیکنیکس جو ہیں ہمیں معرفت کے سفر کے لیے ضروری ہیں. ایک دفعہ درود بھیج دیے گا محمد والے محمد پر. بس عزیزان گرامی, گفتگو کو اب ہم یہیں جو ہے وہ روک دیتے ہیں. اور آج ذکر ان دو شہزادوں کو کرنا تھا مجھے, تو اس سے پہلے جیسا کہ ہم مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جو حق تھا اہل بیت کی معرفت کا وہ ادا نہیں ہو سکا. جو معرف نشر ہونے چاہیے تھے وہ نشر نہیں ہو سکے. سیاستوں نے, حکومتوں نے راستہ روکا ہے باقاعدہ اس معرفت کا, اور امت کو جو ہے وہ صراط مستقیم تک آنے سے روک دیا. اب جب رسول اتنا مظلوم ہے, ہمارا آخری نبی, کہ جانے سے پہلے امت تہمت ہذیان کا تحفہ دے رہی ہے نعوذ باللہ, تو پھر اس کے اہل بیت کے بارے میں کیا کہا جائے کہ وہ کتنے مظلوم ہوں گے. تو جب رسول کو نعوذ باللہ جو ان کا حق تھا وہ نہیں ادا ہوا, معرفت کا حق, محبت کا حق, تو ان کے اہل بیت کی معرفت کا حق کیسے ادا ہوتا. آج 1400 سال بعد علماء اصرار سے پردے ہٹا رہے ہیں اپنی پاکیزگی نفس کی بدولت, محنتوں کی بدولت, کوششوں کی بدولت, تو کچھ مقامات آشکار ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح جب پنجتن جو ہیں ان کی معرفت کا حق ادا نہیں ہوا, تو درست ہے یہ کہنا کہ سیدہ زینب کی معرفت کا حق ادا نہیں ہوا, جس کے لیے امام معصوم کہہ دیں ایک جملہ کافی ہے لکھ کے لگانے کے لیے, انتی عالمتن غیر معلمہ. پھوپھی اماں آپ وہ عالمہ ہیں جس کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کیا چاردہ معصومین کی بات کریں گے جب ابھی تو باب حوائج کی معرفت, شہزادی زینب کی معرفت, ان کی تو
منزلیں پردے ہٹے نہیں ہیں بالکل بھی، کہاں رہ گئی ہیں ہستیوں کی معرفتیں؟ تو بات تو امامت تک تو بہت بعد میں جائے گی بات۔ یہ کون سا مقام ہے کہ جس پہ امام معصوم کہہ رہا ہے کہ پروردگار نے آپ کو ڈائریکٹ علم عطا کیا ہے، علم لدنی کی حامل ہیں آپ، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کون سا مقام۔ مگر یہ ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ جس طرح فاطمہ زہرا کی شکل میں اللہ نے ایک راز رکھا ہوا تھا کہ علی کے دشمن نہیں سمجھ سکے کہ کیا کردار ہے جو فاطمہ زہرا آگے نبھائیں گی، اور مشکل کر دی بی بی نے ان کی زندگی، اسی طرح ایک راز اللہ نے زینب کبریٰ کو رکھا ہوا تھا کہ یزید کو اندازہ نہیں تھا کہ حسین کیوں اتنے سکون سے دنیا سے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں صرف یہ جو اقدام ہے نا بی بی کا، کیا اقدام ہے کہ شوہر باوجود جس بھی وجہ سے مولا کے ساتھ نہیں آئے، ٹھیک ہے، کہیں اسلام نے یہ تعلیم نہیں دی کہ عورت کے اوپر، خاتون کے اوپر اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کے اپنے بھائی کے ساتھ سفر پہ جانے کی ہدایت اسلام نے نہیں دی۔ لیکن یہ کتنی معرفت کا مقام ہے، اور پھر اس کی تو کہتے ہیں کہ شادی میں شرط ہی یہی رکھی گئی تھی جناب عبداللہ سے، اور وہ بھی غالباً جانتے تھے کہ یہاں روکنا نہیں ہے اس کام سے بی بی کو، ٹھیک ہے نا، کہ جب حسین جائیں گے سفر پہ تو زینب ساتھ جائے گی۔ یہ ہے مقام زینب۔ تھوڑی سی تو گفتگو کریں۔ کہا کسی نے آ کے راستے میں، بار بار لوگ یہی کہہ رہے ہیں مولا سے جب نکلے ہیں، بار بار لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ مولا اچھا آپ جا رہے ہیں فرزند رسول، تو خواتین اور بچوں کو تو نہ لے کے جائیں اپنے ساتھ، خواتین اور بچوں کو چھوڑ جائیں۔ نہیں سمجھ رہے کہ آپ حسین ابن علی سے زیادہ غیور نہیں ہو سکتے، آپ کے اندر حسین ابن علی سے زیادہ غیرت نہیں ہو سکتی۔ وہ لے کر جا رہا ہے اس وجہ سے کہ کوئی کام ہے جو ان خواتین اور بچوں نے بعد میں کرنا ہے۔ کربلا کو مقتل سے اٹھا کر دربار یزید میں زینب کو لے کر جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ آ کر کہا کسی قاصد نے کہ خط لے کر آیا تھا، اس خط کے آخر میں لکھا تھا کہ مولا اگر آپ نہیں مان رہے ہماری بات کے لوٹ جائیں اس سفر سے تو کم از کم ان عورتوں اور بچوں کو میرے ساتھ روانہ کر دیں۔ وہاں سے زینب کبریٰ نے محمل سے پکارا کہ ہماری زندگی حسین کے ساتھ، ہماری موت حسین کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم چھوڑ دیں حسین کو؟ یہ ہے امامت سے وفاداری کا حق، یہ ہے مودت فی القربا کا حق، جو عباس اور زینب پڑھا رہے ہیں ہم لوگوں کو کہ دیکھو اس گھرانے سے ہمارا تعلق ہے، لیکن امامت کے ساتھ ہمارا جو خدمت ہے، امامت کے لیے جو قربانیاں ہیں وہ دیکھو۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، صبح عاشور طلوع ہوئی۔ اب یہ علامہ طالب جوہری صاحب کی جو تحقیق ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ اصحاب گئے، شہید ہو گئے، اب بنی ہاشم بچے، تو جب بنی ہاشم رہ گئے تو اب سب سے پہلے کون جائے گا؟ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مسلم جو مسلم بن عقیل کے بیٹے تھے، ان کی جو ہے ان کو اجازت ملی اور وہ جو ہے وہ مقتل کی طرف گئے۔ کہتے ہیں جیسے ہی ان کو اجازت ملی اور زینب کو یہ پتہ چل گیا کہ مسلم کے بیٹے کو اجازت مل گئی ہے، تو ایک مرتبہ علامہ صاحب لکھتے ہیں حدیث کربلا میں کہ فضہ کو پکار کر کہا، فضہ میرے اون و محمد کدھر ہیں؟ تو ایک مرتبہ فضہ نے کہا کہ اپنے ماموں کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں، کہ شہزادی وہ حسین ابن علی کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ شہید ہوئے مسلم کے وہ فرزند، تو اس کے بعد عباس ابن علی اپنے 9 برس کے بچے کو لے کر آ گیا۔ کہ علامہ طالب جوہری صاحب ایک عجیب جملہ فرماتے تھے، کہتے تھے کہ حسین کہنے لگے عباس میرے بڑھاپے پر رحم کر۔ پھر اس فرزند کو مولا عباس کی اجازت ملی۔ کتنی مصیبتیں، کہہ رہے ہیں تاریخ لکھ رہی ہے
کہ جب مقتل کو جا رہا تھا تو قد اتنا تھا کہ تلوار زمین پر خط کھینچ رہی تھی۔ اللہ اکبر، 9 برس کا عباس کا بیٹا۔ پھر زینب کو پتا چلا کہ عباس کے بیٹے کو بھی اجازت مل گئی۔ پھر فضہ کو پکار کر کہا ارے میرے اونو محمد کدھر ہیں؟ پھر بھی فضہ نے جواب دیا ارے اپنے ماموں کے ساتھ کھڑے ہیں میری شہزادی۔ ایک مرتبہ جب عباس کا بیٹا بھی شہید ہو گیا، اب زینب سے برداشت نہیں، میرے بھائی کو بلایا جائے۔ ایک مرتبہ فضہ آئیں کہ فرزند رسول آپ کو شہزادی زینب جو ہے ملاقات کرنا چاہتے۔ ابھی علامہ صاحب کے جملے عزیزان گرامی، کہتے ہیں حسین آئے تو بی بی نے کہا بھیا زینب نے آج تک آپ سے کچھ مانگا ہے؟ تو ایک مرتبہ مولا فرمانے لگے کہ نہیں میری بہن، آج تک تو نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا۔ فرمانے لگی بس آج مانگ رہی ہوں، ارے میرے اونو محمد کو بھی اجازت دے دیجئے۔ پس عزیزان گرامی اونو محمد کو اجازت ملی۔ ارے جعفر طیار کے پوتے تھے، اس بہادری کے ساتھ چلے مقتل کی طرف کہ عمر سعد کے خیمے میں جائیں گے، عمر سعد کو فنار کریں گے۔ ایک مرتبہ عمر سعد کی آواز سنائی دی، ارے یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، ایک ایک کر کے جنگ نہیں کرنا، گھیر کر حملہ کرو۔ دونوں شہزادے کم سن بچے لشکر دشمن کے درمیان۔ ایک مرتبہ آواز سنائی دیتی تھی ارے مامو جان ہماری مدد کو آئیے، اے مامو جان ہماری مدد کو آئیے۔ بس حسین ابن علی مقتل کی طرف چلے۔ پھر تاریخ نے لکھا پہنچے تو بڑی دیر ہو گئی، دونوں شہزادوں کو لپٹا کر کہہ رہے تھے حسین پر کتنا سخت ہے کہ اس کے بھانجے پکار رہے ہوں اور وہ امداد نہ کر سکے۔ پس عزیزان گرامی لاشوں کو اٹھا کر مقتل سے خیمہ گاہ کی طرف چلے، اور تاریخ لکھ رہی ہے کہ جب لاشوں کو خیموں کی طرف لے کر آ رہے تھے تو دونوں لاشیں ایک ساتھ اٹھائے ہوئے تھے، ارے ان کے قدم ریت پر خط کھینچ رہے تھے۔ ایک مرتبہ خیموں میں پہنچے، بیبیاں آئیں نوحہ کرنے، ارے حسین کی بیٹیاں آئیں، بچے آئے، نہیں آئی تو وہ ماں نہیں آئی جو علی اکبر کے لاشے پر حسین کو پرسہ دینے در خیمہ پر آ گئی تھی۔ یہ ادب عاشقی ہے عزیزان گرامی۔ ایسا نہ ہو میرا بھائی شرمندگی محسوس کر، میں اپنے بچوں پر گریہ نہیں کروں گی، امامت کے راستے میں فدیہ دے دیا۔ بس عزیزان گرامی آخری جملے، اب یہ بی بی سفر کر رہی ہے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، 7 اونو محمد کے سر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، شہداء کے سر قافلے میں 7 چل رہے ہیں۔ تاریخ نے کہیں نہیں لکھا کہ شہر کوفہ میں اونو محمد پہ روئی ہو یا شام میں روئی ہو۔ ہاں بعض علماء نے یہ ضرور بیان کیا ہے کہ جب رہائی کا حکم آیا نا عزیزان گرامی اور سر آنا شروع ہوئے، ایک مرتبہ 2 سر تھے جو ایک طرف رکھے ہوئے تھے، کسی نے پکار کر کہا ارے ان سروں کو لینے والا کوئی نہیں، کیا ان کی ماں اس دنیا میں نہیں؟ تڑپ کر پکارا ارے ایسا نہ کہو، میں زندہ ہوں، یہ زینب کے شہزادے۔ پھر تاریخ نے لکھا کہ جب مدینے لوٹ آئی ہے بی بی تو اب بی بی کی سیرت یہ ہے کہ سید سجاد کے گھر میں بیٹھی رہتی ہے، کیونکہ حسین کا گھر تھا نا، اسی گھر میں بیٹھ کر حسین کی مجلس منعقد کرتی ہے، مدینے کی عورتوں کو حسین کے مصائب سنایا کرتی ہے، کربلا میں کیا گزری وہ بتایا کرتی ہے، کوفہ میں کیا ہوا، شام میں کیا ہوا۔ بس عزیزان گرامی ایک دن حضرت عبداللہ تشریف لائے، عرض ادب جوڑ کر سید سجاد سے کہنے لگے آقا کتنے ہی روز گزر گئے، شہزادی مدینے لوٹ آئی ہیں،
ایک مرتبہ ہماری طرف سے کہہ دیجیے کہ بی بی اپنے گھر ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا کہ پھوپھی اماں عبداللہ آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر گھر تشریف لے چلیں تو بہتر ہوگا. دیکھیں اب تک تو نہیں روئی نا وہ ماں جس طرح رونے کا حق، لیکن یہ دل کہتا ہے کہ جب اپنے گھر میں داخل ہوئی نا، ایک مرتبہ اون و محمد کے حجروں پہ نظر پڑی ہوگی، ان چھوٹے چھوٹے مسلوں کو دیکھا ہوگا کہ جن پہ نماز پڑھنے والے نہ رہے. ایک مرتبہ پکار کر کہا ہوگا اے میرے اون و محمد، اے میرے اون و محمد، اے میرے اون و محمد. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بہرحال ہماری اس عبادت کو، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حاضرین محفل کی، بانیان محفل کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما. بہرحال ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما دیں. جو بیمار ہیں بالخصوص شکور بھائی جن کے لیے مسلسل دعا ہو رہی ہے، بہرحال ان کو بی بی زینب کے ان شہزادوں کے صدقے میں شفائے کلی، شفائے کاملات عطا فرما. بہرحال جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کی اس مشکل کو غیب سے حل فرما. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں حضرت کے اوان و انصار غلاموں میں قرار دے. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے گا اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، خاص کر ان مومنین کے لیے جن کے لیے فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں.